اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو انبیاء علیہ السلام کا وارث بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو جو نبوت کا کام ہے وہ علماء کے ذمے ہے۔ علماء نے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو قرآن کریم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ چار چیزیں بنیادی طور پر بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہیں، یعنی ان کو قرآن کریم کی آیات اور الفاظ سکھاتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ اصلاح باطن فرماتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب، قرآن کریم کا مطلب، مفہوم، تفسیر سمجھاتے ہیں۔ والحکمہ، اور اپنے عمل مبارک سے شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ یعنی سنت وہ ان کو بتاتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مقاصد بعثت چار بیان فرمائے ہیں بنیادی۔ نمبر 1، قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھانا۔ نمبر 2، تزکیہ نفس کرنا، تربیت کرنا، باطنی کیفیات کی اصلاح کرنا۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تفسیر سمجھانا۔ نمبر 4، اپنے مبارک فعل سے شریعت پر عمل کر کے سنت ان کے سامنے رکھنا۔ اس کا مقصد مطلب یہ ہے کہ علماء کرام نے بھی یہی چار بنیادی طور پہ جو مقاصد نبوت ہیں ان کو لے کر آگے چلنا ہے۔ تو ہم نے قرآن کریم کے الفاظ بھی پڑھانے ہیں اور تزکیہ بھی کرنا ہے، قرآن کریم کی تفسیر بھی بتانی ہے، مطلب مفہوم بھی سمجھانا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام بھی کرنا ہے۔ یہ چار کام کب کریں گے؟ میں قرآن کریم کی تلاوت تب کروں گا عوام الناس کے سامنے جب مجھے قرآن کریم صحیح طرح تلفظ کے ساتھ، مخارج کو دیکھتے ہوئے، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا آئے گا۔ اسی طرح میں قرآن کریم کسی کو کب پڑھا سکتا ہوں؟ جب مجھے الفاظ قرآن آتے ہوں گے۔ اور کسی کا تزکیہ کب کر سکتا ہوں؟ جب میرا اپنا تزکیہ کسی شیخ سے ہوا ہو، میرے اپنے باطن کی اصلاح ہوئی ہو، پھر میں دوسرے کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ اسی طرح میں قرآن کریم کا مطلب، مفہوم، تفسیر کب بیان کر سکتا ہوں؟ جب مجھے قرآن کریم کا مطلب، مفہوم اور تفسیر آئے۔ پھر کسی شخص کو سنت کی تعلیم اپنے عمل سے تبھی دوں گا جب میرے عمل کے اندر سنت ہوگی۔ عالم کی شان یہ ہے کہ لوگ صرف اس کے الفاظ سے نہیں، اس کے اعمال سے متاثر، اس کے الفاظ کو ہی نہیں، اس کے اعمال کو دیکھ کر شریعت پر آئیں۔ عالم کی اپنی شان ہے، تو عالم نے یہ پیغمبر والے کام کرنے ہیں۔ یہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر وحی آئی ہے اس وحی کو آپ نے امت تک پہنچانا ہے۔ اب علماء کا کام ہے آگے اس کو لے کر چلنا، وحی نبوت کو عام کرنا، شریعت کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ لوگوں کو پڑھانے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر لوگوں کو سکھانی ہے،
لوگوں کا تزکیہ باطن کرنا ہے، لوگوں کو سنت کی تعلیم دینی ہے۔ اب دیکھو یہ کام ایسے ہیں، وہ مقصود اجر ہے، اللہ کی رضا ہے، آخرت ہے، لیکن اس میں دوسروں کا نفع مد نظر ہے۔ میں قرآن پڑھا رہا ہوں تاکہ لوگ پڑھیں، میں تزکیہ کر رہا ہوں تاکہ لوگ ٹھیک ہوں، قرآن کریم کی تفسیر کر رہا ہوں تاکہ لوگ قرآن کا مطلب سمجھیں، سنت بتا رہا ہوں تاکہ سنت پہ عمل کریں۔ اب یہ بظاہر ان کا تعلق اوروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان چیزوں کو تبلیغ کے لفظ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تبلیغ کے اندر آ جاتی ہیں۔ الفاظ قرآن کی تعلیم قاری صاحب دے رہے ہیں، تبلیغ ہے۔ تزکیہ خانقاہ میں شیخ طریقت فرما رہے ہیں، تبلیغ ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر ایک عالم کر رہا ہے، درس قرآن دے رہا ہے، تبلیغ ہے۔ کوئی شخص سنت کی تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ ہے۔ یہ تبلیغ ہے اوروں کے لیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے پیغمبر جب آپ ان کاموں سے فارغ ہوں، آپ پر وحی آئی ہے، قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن دوسروں کو آپ پڑھا رہے ہیں، جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں، آپ ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں، جب آپ اس سے فارغ ہوں، آپ قرآن کریم کا مطلب اور مفہوم سمجھا رہے ہیں، جب آپ اس سے فارغ ہوں، آپ اپنے عمل مبارک سے شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، جب آپ اس سے فارغ ہوں، پھر کیا کریں؟ فَانْصَبْ، اللہ اکبر، فَانْصَبْ، پھر آپ خلوت تنہائی کی عبادات میں مشغول ہو جائیں۔ کتنا مشغول ہوں؟ فَانْصَبْ، یہ نصب سے، نصب کا ہے مشقت، تکلیف، تھک جانا، یعنی خلوت میں اتنی عبادت کریں کہ آپ کو تھکن محسوس ہو۔ اللہ اکبر، تھکن محسوس ہو، نوافل پڑھیں کہ تھکن محسوس ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پڑھے ہیں؟ حتی تورمت قدما، آپ کے مبارک پاؤں سوج جایا کرتے تھے، مبارک پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اس طرح مشقت برداشت کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طویل تہجد پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، اللہ اکبر، آپ طویل تہجد پڑھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سو گئے ہیں، ظاہر تھکے ہیں تو سوئے ہیں، فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، آپ نے فرائض بھی پڑھنے ہیں، سنت بھی پڑھنی ہے، اللہ اکبر۔ کبھی آپ سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کے فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ آپ تو جو پیغمبر ہیں، نبی سو جائیں تو آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، حالت نوم اور نیند میں بھی وضو تو آپ کا ٹوٹتا نہیں ہے، مقصد آپ اس وقت بھی کچھ استراحت فرما رہے ہیں، کیوں؟ آپ تھک گئے ہیں، آپ تھک گئے ہیں، طویل تہجد پڑھے ہیں، وتر پڑھے ہیں، بس اوقات اب اس کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ تھکاوٹ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اسی طرح اب علماء کی ذمہ ہے، قرآن کریم پڑھائیں، قرآن کریم کا مطلب سمجھائیں، دوسروں کی تزکیہ کریں، سنت کی تعلیم عام کریں، لیکن خلوت میں کچھ وقت نکال کر اللہ 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 بھی کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اوابین کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ عالم کی شان ہے، اور خانقاہ میں یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں، یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ تعلق مع اللہ قوی کریں۔ جتنا تعلق مع اللہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی اللہ کے دین کو پھیلانے کا لطف آئے گا، اتنا ہی اللہ کے دین کو عام کرنے کا مزہ آئے گا، عجیب آپ دل میں راحت محسوس کریں گے۔ اللہ یہ مجھے بھی حلاوت عطا فرمائے،
اللہ آپ کو بھی حلاوت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو تقوی کی نعمت عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز علماء کرام، تخصص کے طلباء کرام، میں بہت درد کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں، اللہ اللہ کرنا سیکھیں، اللہ اللہ کرنا سیکھیں، اللہ اللہ کرنا سیکھیں، خلوت میں اللہ کو پکارنا سیکھیں، تہجد کے مزے لینا سیکھیں، خلوت میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا سیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں تبتل الیہ تبتیلا، اللہ، اور پھر رات کو اٹھنا، ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، رات کو اٹھنے سے نفس پہ چوٹ پڑتی ہے، انسان کی زبان سچ بولتی ہے، انسان کی زبان حق بولتی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ میں علماء کرام سے بطور خاص دست بدستہ گزارش کرتا ہوں، کسی شیخ کے ساتھ اپنا تعلق اصلاحی قائم کریں، خود کو ان کے حوالے کریں، ان سے پوچھ کے زندگی گزاریں، فتنوں سے بچ جائیں گے، فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ فتنوں کے خلاف کام کرنے والے کا فتنوں سے محفوظ ہونا کتنا ضروری ہے، آپ بتائیں ذرا۔ فتنوں کے خلاف کام کرنے کا فتنوں سے محفوظ ہونا کتنا ضروری ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، بس اس کا بہت اہتمام کریں۔ میرا مقصد بہت لمبا بیان کرنا نہیں، بس درد کے ساتھ علماء کرام کو اس طرح متوجہ کرنا ہے، ہم اپنا تزکیہ کریں، تعلق مع اللہ بنائیں، رات کو اٹھ کے اللہ اللہ کرنے کی عادت ڈالیں، تہجد کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، گناہ ہو جائے تو پھر اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کر لیں، دین کے کام کرنے کا مزہ آ جائے گا، دین کے کام کرنے کا لطف آ جائے گا، شریعت کو بیان کرنے کا لطف اور مزہ اور حلاوت محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ میں اور آپ سچی توبہ کر لیں، میں اور آپ سچی توبہ کر لیں، میں اور آپ سچی توبہ کر لیں، اور اللہ سے تعلق کو مستحکم کر لیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ زندگی دنیا کی بہت مختصر ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے، دائمی زندگی وہ ہے، ہمارا وطن آخرت ہے، ہم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور وہیں جانے کی تیاری کرنی ہے۔ ہمارا پڑھنا، ہمارا پڑھانا، ہمارا سیکھنا، ہمارا سکھانا، یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے اور حصول جنت کے لیے ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں بیت سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سوروردیہ اور نقشبندیہ چاروں سلسلہ میں ہوتی ہے۔ اذکار سلسلہ چشتیہ کے بتائے جاتے ہیں۔ میں زیادہ مراقبے نہیں کرتا، نہ ہی کراتا ہوں، نہ لطائف کی بات کرتا ہوں، بس علماء سے کہتا ہوں اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ ہم نے خود حق پہ کھڑا ہونا ہے، امت کو حق پہ کھڑا کرنا ہے، ہم نے دین کو خود مضبوطی سے تھامنا ہے، دوسروں کو مضبوطی سے تھامنے کی بات کرنی ہے، کھڑا کرنا ہے، دین کے ساتھ مضبوط تعلق بنانا ہے۔ تو جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ کے دین سے تعلق مضبوط ہوگا۔ جتنے ذکر اللہ کی خوراک دل کو دیں گے دل مضبوط ہوگا۔ اللہ اللہ کی دل پہ ضربے لگائیں، اللہ اللہ کی دل پہ چوٹیں لگائیں، اس سے زنگ اترتا ہے، گناہ سے جو زنگ ہوتا ہے وہ زنگ اترتا ہے، ظلمتیں دور ہوتی ہیں، دل میں نورانیت آتی ہے۔ اللہ ہم سب کا تعلق مضبوط فرما لے۔